سبيل الدموع سبيل مريح. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل کرم احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آخرت، اپنے جنت کی تیاری کا موقع دیا ہے۔ ہمارا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے۔ انسان کا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے۔ ہمارے اور آپ کے دادائے اعظم حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام، ان کو جنت سے نکالا گیا کسی لغزش کی وجہ سے، وہ بھی قرآن عظیم الشان نے بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دعا کو پڑھتے پڑھتے اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے واپسی جنت کے لیے کچھ شرائط رکھے کہ جو بھی انسان ان شرائط کو پورا کریں گے، ان شرائط کے تکمیل کے ساتھ وہ جنت میں واپس داخل ہوگا۔ وہ شرائط، ان میں سے بعض کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے کہ اللہ تشرک باللہ، اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کرنا ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مخلوقات کے بھی درجے بتائے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات بندوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے مخلوقات کے لیے ان کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ لین دین، ان کے حدود بھی اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے مقرر کیے کہ اے انسان، اگر تو نے واپس جنت میں صحیح سالم آنا ہے تو میرے ان شرائط پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے، ہر ایک کے حقوق کے خیال رکھیں گے، اور وہ حقوق جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس قرآن عظیم الشان میں بیان فرمائے اور ان کے تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ قاضی ہے، اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ میرا قضاء، میرا فیصلہ اٹل ہے، لا یغیر ولا یبدل، نہ اس کو تبدیل کوئی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تغیر لا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ قاضی ہے، وہ جج ہیں جن کا فیصلہ اٹل ہے۔ کیا فیصلہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اللہ تعبدوا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔
عبادت الا ایاہ، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں بڑے عمر کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہ کہیں، ولا تنہرہما، ان کو نہ جھڑکے۔ اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑے عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ اچھے الفاظ سے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قضا ہے، فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھے الفاظ سے پیش آنا ہے۔ آپ کی گفتار والدین کے سامنے وہ گفتار نہ ہو جن سے ان کا دل مجروح ہو جائے۔ والدین کے ساتھ آپ نے کریمانہ بات کرنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریم کے تشریح اللہ رب العزت کے اس آیت مقدسہ کے ذیل میں علماء کرام نے تفسیر میں بیان فرمایا کہ کریم کس کو کہتے ہیں، تو مثال سے سمجھایا کہ اگر کسی کے پاس 5-10 ایٹم ہوں، کسی چیز کے 5-10 ایٹم کسی کے پاس ہو، ان میں جو اعلیٰ کوالٹی کا مال ہے اس کو کریمہ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس بہترین پل ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو کھیتی باڑی والے ہیں، جو باغبان ہیں، ان کے پاس 5-6 قسم کے پھل ہوتے ہیں جو اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان کو وہ لوگ باہر ملک بیچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کارخانہ کپڑے بناتے ہیں، اس میں بھی 2-3 قسم کے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے ہوتے ہیں ان کو بزنس مین باہر ملک بیچتے ہیں، یا کسی بادشاہ کو گفٹ دینا ہے، کسی بڑے منصبدار کو گفٹ دینا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے آم بیچتے ہیں، ان کے پاس بہترین پھل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، بہترین کپڑا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خوراک کے لحاظ سے بھی اگر دیکھ لے، جب کسی کے گھر میں معزز مہمان آتے ہیں تو گھر میں جو اعلیٰ قسم کی خوراک ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کریمانہ انداز سے پیش آنا ہے۔ آپ کے بول چال میں سختی نہ ہو، اپنے والدین کے ساتھ بول چال میں نرمی اختیار کرے، اور تمہیں جو بھی بول چال آتا ہو ان میں جو اعلیٰ قسم کی بات ہے، جو سب سے معزز باتیں ہیں، وہ آپ نے اپنے والد محترم اور والدہ محترمہ سے کرنے ہیں۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے پروں کو سمیٹو،
آپ کی زندگی کا جتنا بھی بڑا اڑان ہے، چاہے آپ قاری بن جائیں، آپ حافظ قرآن بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، آپ مفتی بن جائیں، یا دنیاوی تعلیم میں آپ انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، بڑے منصب پہ فائز ہو، آپ نے ان منصب کو اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے اس منصب سے نہیں آنا۔ جس طریقے سے ایک پرندہ، ایک شاہین، وہ جب اڑتے ہیں اپنے پروں سے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، وہ جتنا بھی اونچے اڑان اڑتے ہیں، لیکن جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو طریقہ اختیار کرنے کا بتایا ہے، وہ طریقہ اس پرندے کی طرح کہ جب آپ نے اڑان بھرنا ہے دنیاوی لحاظ سے، وہ آپ جتنا بھی بڑے سے بڑے منصب پہ فائز ہو، لیکن والدین کے سامنے تو وہی بچہ ہے جیسا تو ان کے گود میں تھا، بے زبان، پاؤں پہ نہ چلنے والے۔ آپ کو جو انہوں نے پرورش کیا، آپ ان کے سامنے اسی انداز سے پیش آئے۔ یہ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ کریمانہ انداز سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، اور ان کے سامنے اپنے پروں کو سمیٹ کر کے زندگی گزارنا سکھایا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بول چال میں، بات چیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کریمانہ انداز سے پیش آؤ، ان کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہے، ان کو جڑ کو نہیں۔ تو پھر ان کے ساتھ عملی زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ جب بول چال میں آپ نے احتیاط کرنا ہے تو ان کے ساتھ رہن سہن میں بھی احتیاط کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا ملاقات کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جوان لڑکے سے، یہ بوڑھا کون ہے؟ اس لڑکے نے کہا یہ میرا والد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے آداب ان کو سمجھائے کہ اے جوان، والد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے باتیں نہ کرنا۔ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، اور جب والد اور آپ نے سفر کرنا ہے تو اپنے والد سے آگے نہیں چلنا۔ جب آپ کو اور والد کو ایک اکٹھا سفر کرنا ہے تو سفر میں اپنے والد سے آگے نہیں جانا، ان کے پیچھے پیچھے جایا کرے، یہ والد کا احترام ہے۔ اور والد کے سامنے ہاتھوں کو ہوا میں نہ چلانا، یعنی جب بات کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر کے بات کرے، ادب کے ساتھ۔ ہاتھوں سے بات نہ کرنا جیسا عام دستور ہے، جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بھی چلاتے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے جوان، اگر تو نے اپنے والد سے بات کرنی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بات نہیں کرنا، ہاتھوں کو سمیٹ کر کے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو، انسان کے پر کیا ہیں؟
یہ دونوں ہاتھ ہیں، ان کو سمیٹ کر کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے والدین سے بات کریں۔ یہ ادب ہمیں اسلام نے سکھایا، یہ ادب ہمیں قرآن نے سکھایا۔ آج ہمارا معاشرہ اس ادب سے محروم ہے۔ آج ہم والدین سے کس انداز سے پیش آتے ہیں؟ آئے دن اخبارات میں آتے ہیں فلان جگہ میں لڑکے نے نشے میں آ کر اپنے والد کو قتل کر لیا، اپنی والدہ کو ذبح کر لیا۔ آئے دن یہ واقعات ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور اخبارات اور یہ جو ذرائع ابلاغ ہے اس میں انسان دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے تربیت پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات پہنچ گئے کہ والدین کا قاتل اپنے بیٹے بن گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سینے سے لگانا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے قرآن پہ عمل کریں گے تو پھر یہ پریشانیاں نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، قرآن پاک نے وہ انتہا بتایا کہ جب آپ کے والدین بوڑھے ہو جائے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک نہ کہے، ان کو جڑ کو نہیں۔ اگر کسی کا والد جوان ہے، والدہ جوان ہے، تب بھی یہی حکم ہے، لیکن یہ شریعت نے انتہا بتائی کہ جوانی کے عالم میں تو اگر لڑکا والد سے بدتمیزی کرتا ہے تو والد بھی ان کو چماٹ مار سکتا ہے، وہ طاقت ہے۔ والدہ سے بدتمیزی کرے تو وہ بھی ان کو جو ہے غصہ کر سکتی ہے۔ لیکن عندک الکبر، آپ کے موجودگی میں آپ کے والد بوڑھے ہو گئے، آپ کی والدہ بوڑھی ہو گئی، تب یہ حکم ہے کہ آپ نے ایسے بڑے عمر کی حالت میں بھی ان کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک صاحب آئے ان کے پاس کہ حضرت میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا، میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا، اس کی تلافی کے لیے کوئی حل بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ فرمایا والدہ تو حیات نہیں ہے، والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اللہ رب العزت سے معافی مانگو، جتنا ہو سکے گڑ گڑاؤ، جتنا ہو سکے معافی مانگتے رہو۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی آپ کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بتا کے وہ آدمی چلا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے ان سے والدہ کے بارے میں کیوں پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے میں نے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی والدہ حیات ہے، زندہ ہیں؟ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تو بڑا سے بڑا گناہ اللہ رب العزت ان کی معاف کر لیتے۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو ان سے دعائیں لے لے۔ آج ہمارے سامنے ماں باپ زندہ ہیں اور ہم جو ہے پیر فقیر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مفتی عالم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھ چومنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب احترام سے پیش آنا، اور سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا ملنگ، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مجاہد ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ان کو ہم جو ہے بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے۔ طائف کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد جہاد کے لیے بھیجا، تو ان میں طائف کے کچھ جوان لڑکے بھی جہاد میں چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے چند اشعار پیش کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار کو دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے۔ یہ اشعار کس انداز سے بنائے ہیں، اور یہ آدمی کون ہوگا جن کے بارے میں یہ اشعار بنائے گئے ہیں؟ چند دن کے بعد طائف سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ طائف سے تشریف لائے ہیں؟ کہا ہاں ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے علاقے کے کچھ اشعار میں نے سنے ہیں، وہ لڑکا جس کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں، وہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ اشعار آپ سنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار ان کے سامنے پیش کیے کہ ایک ایسا نوجوان جس کے والد جو ہے وہ کپکپا رہا ہے، وہ اپنا کھانے کا اور اپنے پینے کا بندوبست اپنے لیے نہیں کر سکتا، اور ایک ایسی ماں جو اپنا پینے والا گلاس اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا، ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے دور چلا گیا، اور اس لڑکے کا نام بھی انہوں نے پیش کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ لڑکا کہاں ہے جس کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں؟ تو وہ طائف کے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، اس لڑکے کو آپ نے جہاد پہ بھیجا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور فوراً قاصد کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکے کو واپس بلاؤ۔ وہ لڑکا جو جہاد میں شریک تھا، کفار کے مقابلے میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گئے تھے، ان کو واپس جہاد سے بلایا، اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ بتاؤ تو نے حج کیا ہے؟ اس جوان نے کہا جی ہاں امیر المومنین میں نے حج کیا ہے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب جاؤ، تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اپنے ماں باپ کا خدمت ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کا خدمت کرو، جب تک وہ زندہ ہو تم نے ان کا خدمت کرنا ہے، اور تجھے وہ ثواب ملے گا جو مجاہد کو محاذ پہ مل رہا ہے۔ اتنا بڑا رکن اعظم، وہ جہاد جس کے لیے صحابہ کرام نے نذرانے پیش کیے، اور تابعین تبع تابعین دین کے اوپر جو ہے قربانی پیش کر رہے ہیں، ان سے بڑا کام ان کے لیے کیا حوالہ کیا کہ جاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خدمت کرو، وہ آپ کے لیے جہاد ہے۔ آج ہم لوگ کاروبار کے بارے میں سالوں سال جو ہے باہر کے سفر کرتے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ یہاں تڑپ تڑپ کے نہ مرتے ہیں نہ زندگی ان کو ملتی ہے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے بینک بیلنس بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں،
ان کی خدمت کرے. قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ ان میں سے اگر ایک زندہ ہے تو ایک کی خدمت کرے، اگر دونوں زندہ ہے تو دونوں کی خدمت کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہے. انہوں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نصیحت یہ ہے کہ 5 وقت نماز اپنے وقت پہ ادا کرو، یعنی اللہ کا حکم بجا لاؤ. سب سے بڑا نصیحت کیا ہے کہ 5 وقت نماز اپنے وقت پہ ادا کرو، یہ سب سے بڑا نصیحت ہے. اور دوسرا حکم، دوسرا نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا، وہ نصیحت کیا کہ اپنے ماں باپ کا خدمت کرو. سب سے بڑا نماز 5 وقتہ اپنے وقت پہ ادا کرے. اور دوسرا مشورہ، دوسرا نصیحت، دوسرا حکم کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کا خدمت کرے. اور اگر ماں باپ نہ ہو تو پھر وہ بڑا مرتبہ کہاں سے ملے گا؟ کہا کہ پھر محاذ پہ جاؤ اور جہاد کرو. اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنے گھر میں مل رہا ہے. اب بعض حضرات جیسا ہم ہیں اپنے والدین سے محروم ہیں، ان کو ستائے ہوئے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے. تو کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا احترام کریں. آپ کے باپ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والا ان کا سنگت ہے، ان کا دوست ہے، ان کا احترام کرے. آپ کی والدہ کے ساتھ جو خاتون اٹھتی بیٹھتی تھی ان کا احترام کرے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میرے سے بڑا گناہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں؟ فرمایا والدہ کا تو انتقال ہوا. کہا آپ کی خالہ حیات ہیں؟ آپ کی ماں کی جو بہن ہے وہ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہے. کہا جاؤ ان کی خدمت کرو اور اپنا جنت کماؤ. ایک دوسرے صحابی کے بارے میں آتے ہیں، غالباً یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے ساتھ ایک شاگرد سفر کر رہے ہیں اور زادرہ بھی کم ہے، خرچہ توشہ راستے کے اخراجات وہ کم ہیں، سواری بھی ایک ہی ہے، اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ رہے ہیں. اتنے بڑے سفر پہ آ رہے ہیں. راستے میں ایک بدو ان کو ملا جو صحرا میں رہنے والے ہیں، جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں. وہ راستے میں ان سے ملا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبت سے پیش آئے، ان کو گلا ملا اور جو کھانے پینے کے اخراجات تھے وہ ان کے حوالے کر دیے، اور جو سواری جس پہ یہ لوگ سفر کر رہے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے، اور جو پگڑی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے، اور وہاں سے روانہ ہوئے. ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ایک تو پہلے سے ہمارے پاس خرچہ کم ہے اور سفر لمبا ہے، جو حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے. مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کافی فاصلہ ہے، وہ بھی پیادل چلنا، تو اتنا لمبا سفر ہے. آپ نے اس بدو کو، اس دیہاتی کو ساری چیزیں حوالے کر دیے. آپ اس کو 2 آنے دے کے
2 सिक्के दे के भी इनको खामोश कर सकते थे। ये बुद्धू लोग तो मांगते रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बुद्धू, ये सहराई जो है, ये मेरे वालिद के दोस्त का बेटा है। आप खुद अंदाजा लगा लें, वालिद के दोस्त के बेटे के साथ सहाबा का ये बर्ताव है। आज हम लोग वालिद का जनाजा निकले तो उनके दोस्त अहबाब से भी सलाम छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया कि हमारा असल घर जो है वो जन्नत है। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना है। उसके लिए उस तरीके पे मेहनत करना है जिस तरीके पे हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, जिस तरीके से सहाबा किराम ने सिखाया, ताबईन, तबे ताबईन, अहले बैत ने हमें सिखाया। उस तरतीब पे अगर हम आएंगे तो वो मेहनत जो है वो कारआमद होगा और उससे हमारा कब्र भी बनेगा, हमारा जन्नत भी बनेगा और हमारा आखिरत भी बनेगा। और अगर उस तरीके को हम छोड़ेंगे अपने मर्जी से, जिनसे हमारा मतलब हो उनके साथ तो घंटों घंटों हम बातें भी करेंगे, जिनसे हमारा कारोबारी लेन देन हो उनके साथ तो खूब चिकनी बातें भी करेंगे। और जब घर आ जाते हैं वालिदैन के सामने, फिर वो उड़ान उड़ते हैं कि जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। वालिद कोई मशवरा दे, उनको वहीं पे खामोश कर लेते हैं कि तू चुप हो जाओ, तेरे बात करने का मौका नहीं है, तो सटिया हो गया। फिर नतीजा भी वही होगा, जो उनके दिल से निकलेगा वो सीधा अर्श मुअल्ला पे जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम ना अपना मुस्तकबिल दुरुस्त करना है तो जो तरतीब हमें कुरान पाक से मिल रहा है, हदीस पाक से मिल रहा है, उस तरतीब पे हमें आना पड़ेगा। हमें अपने घर वालों का ख्याल करना है, अपने वालिदैन का ख्याल करना है। बड़े भाई के लिए बताया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद का इंतकाल हुआ, बड़ा भाई घर पे है, फरमाया ये बड़ा भाई आपके वालिद के जगह पे है। वालिद का जो एहतराम करना था, अपने बड़े भाई का एहतराम करे। चचा के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे। एक दफा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से की हालत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो गए एहतरामन, और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना जो गुस्सा था वो जाहिर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदबन एहतरामन सारे बातें सुन लिए और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ ले गए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, ये मेरे चचा हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, और चचा जो होते हैं वो वालिद के मुकाम में होता है। मैं इनका ऐसा एहतराम करता हूँ जैसा मुझे अपने बाप अब्दुल्ला के एहतराम का हुक्म है। आज चचा से हम लोग जो वालिदा वाले रिश्तेदार हैं, जिसको ननियाल कहते हैं, वो उनसे नफरत दिलाते हैं कि खबरदार चचा तेरे सारे जायदाद पे कब्जा करेगा। चचा वालों से, जो अपने वालिद के रिश्तेदार हैं, उनसे नफरत डालते हैं, कूट कूट के डालते हैं, और जो चचा के रिश्तेदार है उनसे अगर रिश्ता कायम है तो वो फिर अपने ननियाल से नफरत डालते हैं। खबरदार मामू लोगों के साथ नहीं घूमना, वो आपको खराब कर देगा। क्या है ये तासुब?
یہ تعصب ہمارے اندر جو آیا ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے. ہم قرآن سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، اور جو مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں ان سے دور ہے. یہ باتیں ہمیں ملیں گے مدرسوں کے اندر، خانقاہ کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر، مسجد کے اندر. آج کل ہم مسجد میں آتے نہیں ہیں، مدرسے میں آتے نہیں ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے نہیں ہیں، تو یہ باتیں ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ پھر یہی نتیجہ ہوگا کہ فلان نے اپنے والدہ کو ذبح کر لیا. فلان نے، ہمارے اس ادارے کے اندر ایک لڑکا داخل تھا، اس وقت یہ انڈر گراؤنڈ والا جگہ تھا. ایک لڑکے نے اپنے سکی والدہ کو ذبح کر لیا. یہاں پہ ایڈمٹ تھا، نشے والے ہیں. اور جب میں حج پہ تھا، اللہ سب کو نصیب فرمائے، وہاں پہ ایک لڑکی کے بھائی سے ملاقات ہوا. کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہا ادارے میں تو بہت لوگ آتے ہیں. کہا کہ میں فلان لڑکے کا بھائی ہوں، وہ آپ کے مدرسے میں داخل ہے، بس ان کے لیے دعا کرے، یہ پاک جگہ ہے، حرم پاک ہے، تو اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف کر دے. میں کہ کیا ہوا؟ کہا کہ نشے کی حالت میں اس نے، میرا ایک بہت خوبصورت بھائی تھا، اس کو شہید کر لیا. یعنی بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن. یہ کہاں سے یہ تعلیم آیا؟ یہ اپنے دین سے دوری کی وجہ سے آیا. تو آئے ہم سب اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے، اپنے احادیث کو مضبوطی سے پکڑے، اور جہاں پہ قرآن اور حدیث سکھائے جاتے ہیں ان مدرسوں کو، ان خانقاہوں کو، ان تبلیغی جماعت کو وقت دے دے، تاکہ ہمارے گھر جو ہے وہ جنت والے گھر بن جائے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہم دوبارہ اس مشن پہ آ جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.